لو دوستو، تمام مسائل تمام پریشانی کا انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ مخصوص عمل ہے، قرآن مجید کے اندر سے ہی عمل تلاش کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور قبلہ ابی علیہ سنت عمل برکاتہم العالیہ کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اس کے کام آیا ہے، آزمودہ وظائف ہیں، اور بہت سے دوستوں نے اس کو پڑھ کے اس سے فوائد بھی حاصل کیا ہیں۔ تو تمام دوست احباب بالکل توجہ کے ساتھ میری گفتگو سننے کے بعد وہ کام بھی کیا کریں، اس کو اپنی زندگی میں اپلیمنٹ شامل کر لیا کریں، اور فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کے لیے اچھی ویڈیوز، اور کیونکہ مطالعے کے بعد ہی ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ جب بھی آپ نے کوئی وظیفہ پڑھنا ہے اس کے لیے پاک صاف جگہ کا انتخاب کیا کریں، وضو کر لیا کریں، میرے بھائی ٹوپی پہن لیا کریں، میری بہن سر پہ دوپٹہ کر کے تھوڑا سا خوشبو لگا کر بیٹھ جایا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ میری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم عمل لازم روزانہ کرتی ہیں، میرے بھائی بھی وائس سننے کے بعد مخصوص سا ٹائم نکال کے عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پاس ایک دودھ کا گلاس رکھ کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد اس کے نتائج ملیں گے، آپ کو اس کے نتائج جلد حاصل ہوں گے۔ تو آئیں انشاءاللہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بہت سی باتیں میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دی ہیں کہ دودھ کا گلاس رکھ لیجیے گا، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ لیجیے گا، بسم اللہ کے ساتھ آغاز کیجیے گا، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کے آخر میں یا شروع میں 2 نوافل آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت کے تحت آپ نے اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، میرے نزدیک میرے قریب آنا چاہتے ہو تو اپنی پیاری چیز میرے راہ میں خرچ کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ جو آپ کو اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے چیز، وہ کھجور کے برابر بھی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے نتائج آپ کو ملیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس بات پہ قسم کھائی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ دو، تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اربوں روپیہ ہوگا، کروڑوں روپیہ ہوگا تب ہی آپ صدقہ کریں گے۔ تو پاک مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے، جس کا مال پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کا صدقہ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کا اللہ کی راہ میں دینا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں، میری راہ میں پاک مال خرچ کرو، چاہے وہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، میں تمہارا پاک مال قبول کرتا ہوں۔ ہر ویڈیو کے اندر میں نوافل کے بارے میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح میں فرمایا جیسے تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو، یعنی وہ اس آیت کے تحت آپ دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو قرآن مجید کی آیت پارہ نمبر 4 کی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہے، میرے قریب آنا چاہتے ہو۔ تو میری بہنیں اور میرے دوستوں، یقین مانیں اللہ کے قریب جب ہو گئے تو اللہ کا فضل مل جائے گا، اللہ کا کرم حاصل ہو جائے گا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بے شمار دولت عطا کرتا ہے۔ بات دولت کی نہیں ہے، اگر بات دولت کی ہوتی تو اللہ عز و جل ہر انسان کو نواز رہا ہے، بس ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو 13 محرم الحرام کا یہ خاص وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، اسے آپ لازمی کر لیجیے گا، کوشش کیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ بعض صورتوں کے اندر سے آپ کو بتانے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے کچھ اہم باتیں کی تھیں، اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں سنی تو سب سے پہلے وہ ویڈیو واچ کر لیجئے گا، پھر اس ویڈیو کی طرف آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ اس انداز کے ساتھ ہم اللہ عز و جل کے حضور جھکیں کہ جس طرح ہم منگتے ہیں، مانگنے والے ہیں، اللہ کے حضور جھک کے ہم رو کر مانگنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہاری نیتوں کو میں جانتا ہوں، جو تمہاری نیتیں ہیں، جو تم میری بارگاہ میں آتے ہو، جو بھی نیت لے کے میں اسے جانتا ہوں۔ جب انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، یعنی جو بھی مسلمان اللہ عز و جل سے اپنی زبان سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اگر آسانیاں سب سے پہلے آنے شروع ہو جائیں تو کبھی کامیابی نہیں ملتی،
کامیابی اسے ہی ملتی ہے جس کا آغاز ہی مشکلات میں ہوتا ہے، جس کے کاروبار کے آغاز ہی مشکلات میں ہوتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے زندگی میں رسک لیتا ہے، چاہے وہ 1000 روپے کا لے یا 10,000 روپے کا لے۔ تو زندگی میں رسک لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جب رسک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازنا شروع کر دیتا ہے اور یہ انسان کا سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وظائف، ایک وظیفہ تو آپ کو وہ بتاؤں گا جو سونے کے ٹائم پہ آپ نے روزانہ ہو سکے تو 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ وہ عمل ہے، وہ اسم ہے جسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم خود بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اسم میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں تو باخدا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیگمات کو بھی کہیں، اپنے ماں باپ کو بھی کہیں اسے پڑھیں۔ مولا علی جب بھی رات کو سوتے تو یا کریمو یا کریمو یا کریمو کو پڑھ کے سوتے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوتا۔ آپ اس کے عامل تھے، عامل اسے کہتے ہیں کہ جو مسلسل اس اسم کو پڑھنے والا ہو، تو مولا علی اگر اس کے عامل تھے تو ہمیں بھی اس کا عامل بننا چاہیے۔ تو آپ کو اجازت ہے، کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے تمام معاملات کو دیکھیں جو حلال ہیں، حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمانے والا ہے، مددگار پیدا فرمانے والا ہے۔ آپ قرآن مجید کی جب 30واں پارہ کھولیں گے تو 30ویں پارے میں اللہ عز و جل کی ایک بہت ہی پیاری صورت وہاں پر اپنی برکتیں لوٹاتے ہوئے، اور اس صورت کا نام ہے سورہ قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بعض نماز عصر مغرب کے درمیان یا بعض نماز عشاء اور فجر کے درمیان آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس صورت کا عمل یعنی وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے اس کو صرف اور صرف زیادہ نہیں تو 27 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کا کام ہے 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور جھکنا، دعا کرنی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ کامیابی دینے اللہ کی ذات ہے، کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب کس نے یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے فیصلے بدل دیے ہیں، اس کو آزمائش سے نکال دیا ہے، اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیا ہے۔ تو میں آپ کو لازم بتاؤں کہ آپ نے 27 مرتبہ پڑھنے کے بعد اور 2 سجدوں کے درمیان میں بھی 1 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، اور 2 نوافل ساتھ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ 27 مرتبہ پڑھ لیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور رات کو سونے سے پہلے یا کریمو کی تسبیح پڑھتے پڑھتے سونا ہے۔ موبائل کو سائڈ میں رکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی نیتیں ہوں گی، جو بھی حاجتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ مولا علی کا صدقہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات کو بھی پورا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد کامیابیاں عطا فرمائے اور آزمائش سے نکالے۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔